اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارزقنا وارزقنا۔ اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ واستہداک فہدیتہ واستنصرک فنصرتہ۔ اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک واسبغ علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی ویسر امری وارحم دوفی وقلۃ حیلتی وارزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم یسر لنا امورنا اللہم یسر لنا امورنا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ آمین الہی ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آپ کی پریشانیوں کو آپ سے دفع دور کر دے، اور اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، اپنا فضل اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت آپ کے قریب کر دے، اور ان کو حاصل کرنا آپ کے لیے بے حد آسان کر دے۔ اور اللہ میرے پیارے وطن پاکستان پہ اپنے خاص فضل و کرم کی بارشیں کرے، اور جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں، جو اس کے جڑیں کاٹنے والے ہیں، جو اس کے ساتھ بے ایمان ہیں یعنی غدار ہیں، اللہ ان سے نجات دے۔ اللہ کو پتہ ہے میں چھانٹ کے کسی کا نام نہیں لے سکتی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے دلوں کے اندر کی حال۔ تو آج کا جو ویلاگ ہے نا، وہ رجب کے مہینے کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ رجب کا مہینہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں پڑھنی ہے جس میں اللہ کی تعریف زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کا مہینہ ہم جیسے خطا کاروں کا مہینہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے معافیاں مانگیں، اللہ سے اس کی خاص رحمت کرم فضل مانگیں، وہ ہمارا گناہ گاروں کا مہینہ ہے۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے جس نے دنیا بنائی کن کہہ کے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی شان ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، میرے لیے مشکل ہے، پر میرے رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کی رسی کے ساتھ لٹک جائیں، دائیں بائیں کسی سے کوئی امید نہ رکھے، کسی رشتے سے نہیں۔ ایون کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے کچھ کرنا چاہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نہیں کر سکتی۔ شوہر بیوی کا نہیں کر سکتا، بچے پیرنٹس کے لیے نہیں کر سکتے، پیرنٹس بچوں کے لیے نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ اس میں برکت رکھ دے۔ اور بہن بھائی، والدین، ہم سب لوگ ایک دوسرے کے لیے نہیں کرتے جب تک اللہ ہماری مدد کے لیے وہ رحمت کے دروازے نہ کھول دے جو ہمیں چاہیے۔ تو بس اللہ کی رسی کو یوں پکڑے اور لٹک جائیں امید کے ساتھ۔ اپنی کشتیاں جلا دیں، ہمیشہ اچھا سوچیں۔ اچھا کہتے ہیں نا، ایک کمہار مٹی سے کوئی چیز بنا رہا تھا، اس کی بیوی نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں چلم بنا رہا ہوں، آج کل بڑی بکتی ہے اور بڑی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس کی بیوی خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر سوچ کے اس نے کہا کتنا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کہتے کہ میں سراہی بنا رہا ہوں۔ آپ آگ بھرنے والی بات کر رہے ہیں، سراہی میں پانی بھرتے ہیں
ٹھنڈا کرتی ہے لوگوں کو اور ان کو زندگی دیتی ہے. آپ آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں, تو میری سوچ کو پازیٹیو رکھے, اپنی سوچ کو اچھا رکھے, کسی کے لیے اچھا سوچے, اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا. جو آپ کے لیے اچھا نہیں بھی سوچتا نا, آپ اس کے لیے بھی اچھا سوچے, اور اللہ سے کہیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ, تجھے میں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتا ہوں اور دشمن کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اور وہ القت معافی و تخلت و عظینتی ربیہ و حکت, اور زمین بچھا دی جائے گی اللہ کے حکم سے, اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے باہر. ہے نا قرآن مجید میں کہ زمین نکال باہر کرے گی سب کچھ. تو جو آپ کے مسائل ہوں, کچھ ہوں, اس کو اس دماغ میں سوچے. یہ سورہ الانشقاق کی 3-4 نمبر کوئی آیت ہے, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتِ رَبِّهَا وَحُقَّتْ. پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وہ ہمارے دشمن ہوں, ہمارے دین کے دشمن ہوں, ہمارے اسلام کے دشمن ہوں, ہمارے بچوں کے گھر کے مال جان کے دشمن ہوں, ہمارے وطن عزیز کے دشمن ہوں, ہمارے کسی طرح کے بھی دشمن ہوں, اللہ کو اس کے مقابلے میں کر دے. پھر تو ہمیں تو کچھ زور نہیں لگانا پڑے گا, اللہ کا تو اشارہ ہوگا اور وہ کڑھائے ہو جائے گا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کی کثرت کریں. جب کسی سے کوئی بات منوانی ہے نا اور وہ ماننے کو نہیں دے رہا, تو اس کی آپ تسبیح کریں صبح شام اور چلتے پھرتے پڑھیں. ہم نے اس کے آگے دیوار بنا دی, پیچھے دیوار بنا دی, اوپر سے ڈھانک دیا, سو ان کو کچھ نہیں سوچتا. پاگل ہو جائے گا جو بے ایمان ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ہم بے ایمانی کریں. ہمارا دل اچھا ہو, ہماری نیت اچھی ہو, ہمارا خلوص اچھا ہو, ہم ہر کسی کے لیے اچھا ہی چاہیں. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں, جو کہ سب سے پہلے تو میں رجب کا بتا دوں, پھر میں باقی 1-2 چیزیں آپ کو بتاتی ہوں. رجب کے پورے ماہ کو روزانہ خاص کر آپ یہ ورد بنائیں. پہلے درود شریف پڑھیں 7 بار, اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں, سورۃ فاتحہ کو آپ پڑھیں. درود شریف کے بعد 7 مرتبہ ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. درود شریف ابراہیمی 7 بار, سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, آمین آمین آمین, اس کو 7 بار پڑھیں. اور اللہ الصمد کو 21 بار پڑھیں. ٹھیک ہے, پھر 7 دفعہ درود شریف اور دعائیں کریں. اور الحمد شریف کی کثرت کریں, جیسے کہ میں نے بتایا ہوا 41 دفعہ صبح پڑھنی ہے, اور اس کے بعد بے حساب پڑھیں, کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے نا. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الرحمن الرحیم, جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین, جو کہ یوم الدین حساب کتاب کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. صراط الذین, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم, ان کا نہیں جن سے تو ناراض ہوا. ولا الضالین, آمین آمین آمین. یہ تعریف ہے, اس سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اور ایک قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, یعنی نہ اس میں سے کوئی چیز نکلی, نہ وہ کسی چیز میں سے نکلا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کی بادشاہی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. اس کو بہت پڑھیں اور اللہ رب العزت آپ کے کام بنائے گا. آپ نے یہ رجب میں بہت زیادہ پڑھنا ہے, بہت زیادہ. اور باقی وہ جس میں بھی, جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, یہ پڑھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الحمدللہ,
شکر اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، اللہ اکبر، بہت بڑا ہے میرا اللہ، یعنی بہت ہی بڑا، حمدن کثیرن طیبم مبارکن فی، حمدن تعریف کرتے ہیں، کثیرن بے حساب، حمدن کثیرن طیبن کیونکہ وہ پاک ہے، مبارکن مبارک ہے، فی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بس اس طرح کے آپ نے اذکار سے اپنے تھیلے لفافے گھر کمرے بھر لینے ہیں، اپنا دل دماغ یہ برین بھر لینا ہے ان چیزوں سے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری زبان میں ایسی چیز پیدا کر دے کہ ہم رب سے مانگے اور وہ ہمیں عطا کر دے۔ خدا کی قسم میں بڑی ہی خطا کار ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا میں بڑی پارسا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں نے کوئی ایسا علم ہے، نیور، میں بالکل عام ایک خطا کار ہوں، لیکن میں نے یہ سب چیزیں پڑھ کے جب بھی رب سے جو بھی مانگا وہ میرے رب نے دیا۔ کئی دفعہ میں کہتی ہوں سبحان اللہ، کل بھی کہا آج بھی، اللہ ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز جو میں مانگتی ہوں تو اس کا پلاننگ طے کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہو جاتی ہے، بہت بڑا۔ صرف اس کو وہ رسپیکٹ دیں جو کہ اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ وہ مالک کل کائنات ہے، وہ رازق کل کائنات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مسبب الاسباب، اسباب کا پیدا کرنے والا، وہ مفتح الابواب ہے، رحمت کے دروازے کھولنے والا، وہ ہے یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک فانک خیر الفاتحین، وہی ہے جو رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کھول دے ہمارے واسطے دروازے اپنی رحمت کے، بے شک تو بہترین کھولنے والا ہے۔ اتنا اس کو لالچ کے ساتھ یاد کریں، اتنی امید کے ساتھ کہ آپ امید میں لگ جائیں کہ جیسے میں نے جو چیز مانگی ابھی آئی ابھی آئی ابھی آئی، اس طرح ابھی اترے گی۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس طرح پڑھا کریں کہ اے اللہ اتار ہم پر خوان اپنی نعمتوں کا بھرا ہوا، کہ وہ تیرا دن جو ہو وہ ہمارے لیے عید ٹھہرے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے نشانی تیری طرف سے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اس خوان کو دیکھا کریں کہ وہ آسمان سے تصور میں اتر رہا ہے، بھرا ہوا بھرا ہوا بھرا ہوا بھرا ہوا بھرا ہوا، یہ اتر گیا میرے سامنے، خدا کی قسم ہے کہ اترے گا۔ صرف اپنا بھروسہ جو ہے نا اس کو پکا صحیح کر لیں، بس پھر آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی، آپ کی جیب خالی نہیں رہے گی۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ 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 200 دفعہ یہ خلوت میں ضرور ذکر کیا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 خلوت میں، اللہ 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 اللہ، یہ سبق ہے۔ استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فی کل لمحۃ و نفس عدد ما واسعہ علم اللہ، اور آیت الکرسی کی کثرت کریں، کثرت، اور تیسرے کلمے کی بھی کثرت۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ پڑھا کریں۔ اور ظلم کتنی بھی بلندی پر ہو اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ کوئی ہم پہ آپ پہ کوئی ظلم کر لے، وہ جتنی بھی بلندی پہ بیٹھا ہو، جتنی بھی مکاری سے وہ ظلم کرے، لیکن یاد رکھیں اللہ سے اونچا تو نہیں ہے نا، اللہ کے پاس ضرور انصاف ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا اور ہم پر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ صرف یہ امید رکھیں، اللہ بہت بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ اور سورہ کوثر جو ہے نا، اس کو وہ 2 آیتیں جو میرے نبی کو ایک پسند ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے کہا نا کہ وہ حریص ہے، یعنی لالچی ہے، یہاں تک کہ میری امت کے ساتھ اچھا ہو جائے، امت کے لیے لالچی ہے، اپنے لیے نہیں۔ تو وہ کتنا پیارا ہمارا نبی ہے، کتنا ہم سے محبت کرنے والا نبی ہے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میرے نبی کو پسند تھی کیونکہ اللہ نے بہت بڑی تعریف کر دی۔ اور پھر اگلی میں عرش عظیم کا ذکر ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا مالک ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرے لیے کافی ہے۔
علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے انا آتوینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بنے گا۔ اس طرح آپ نے 129 بار ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ انا آتوینا سے رزق بڑھتا ہے، اور انا آتوینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ھو الابتر، ھو الابتر۔ یقیناً اللہ نے کہا تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ نہیں کہ ہم کوئی زیادتی کر رہے۔ تو آپ کا دشمن ہو، آپ کے ملک کا دشمن ہو، آپ کے دین کا دشمن ہو، آپ کے مذہب کا دشمن ہو، آپ یہ دو چیزیں ملا کے پڑھنی ہے 129 ٹائم، آگے پیچھے درود شریف کے ساتھ۔ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے کام کیسے بنا دے گا۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور آخری جو معوذتین صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ حسد، جادو، نظر اور ڈپریشن سے اور تنگی سے اور بے روزگاری سے نکلنے میں آپ کے کام آئیں گے۔ جتنا بھی پڑھیں، یہ نہ کہیں میں کس دفعہ پڑھوں، میں کس دفعہ پڑھوں، جب مرضی پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، وضو کے ساتھ پڑھیں، بغیر وضو پڑھیں، لیٹے پڑھیں، بیٹھے پڑھیں، لیکن علیحدگی میں بھی پڑھیں، خلوت میں، ٹیلی فون کو ذرا دفع کر کے۔ یہ نہیں کہ ایک لفظ پڑھا پھر میسج دیکھا پھر ایک لفظ پڑھا، میں وہ کچھ نہیں، وہ تو اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہو پاتا نا۔ یہ اپنی ایمانداری سے سوچیں، اتنے بڑے اللہ کے آگے آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں۔ اور یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس طرح دو چیزوں کو ملائیں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، لا یا استغیث، دونوں پڑھتے ہیں، نستغیث ساری امت کے لیے، استغیث آپ کے لیے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ دو چیزیں جوڑیں گے نا تو اس کا طاقت کئی گنا اس کا کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اور جیسے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اب یہ دو جڑ گئی ہیں، تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ خاص سبق ہے، خاص، ٹھیک ہے؟ یہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، اے اللہ میں بندوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو آپ کا ایمان بھی بڑھے گا، آپ کے کام بھی ہوں گے، آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی، آپ کی الجھنیں بھی سلجھیں گی، تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہی چاہیے نا اللہ سے۔ اور اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یا نہیں ٹھہراتی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری دیکھیں اللہ سے ریلیٹڈ تعریفوں کی چیزیں ہیں، اس کی کثرت کریں پلیز، بہت آسان ہے، آپ اس کو روک روک کے بھی لکھ سکتی ہیں، 2-3 دفعہ سن کے بھی چیزیں سارے پڑھتے ہیں، اور سب کو اللہ توفیق دے اور اللہ ان کو ہم سے قبول کرے۔ اللہم عافنا فی بدنی، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک، لا الہ الا انت۔ اب ہر چیز کے اوپر اثار ہو گیا، اس میں سب چیزیں آ گئی، اگر آپ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور صبح شام بھی پڑھ لیں، کچھ مشکل نہیں ہے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و والدی، بسم اللہ علی ما آتانی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہم عافنا فی بدنی، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بصری، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو دعاؤں کو سنے گا۔ آپ نے اپنے وطن عزیز کے لیے بہت دعا کرنی ہے، آپ نے عمران خان کی کامیابی کے لیے بہت دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد علی جناح کے بعد شاید پہلا لیڈر دیا ہے
دعا کریں کہ اللہ اس کو بہت لمبی صحت والی زندگی دے اور اس سے بے شمار اچھے کام کر لے، جس سے مسلمانوں کی بھلائیاں ہو جائیں، تمام اسلامی ملکوں کی بھلائیاں ہو جائے، ہمارے اسلام کی بھلائیاں ہو جائے، غربت ختم ہو جائے اور اللہ کی خاص رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم آ جائے بس۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔